نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. وہ رحمت کیسی رحمت ہے، وہ رحمت کیسی رحمت ہے یارو، مفہوم سمجھ لو رحمت کا. اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. میرے آقا کی رحمت کا اندازہ دیکھیں کہ اس کو بھی گلے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں. بس غار ہیرا کی خلوت ہو یا جلوت یا قرب او ادنا، بس غار ہیرا کی خلوت ہو یا جلوت یا قربت او ادنا، سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد، کبھی بھلایا نہیں. سرکار نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، بھلایا نہیں. سبحان اللہ کہہ دیا کریں. یہ سرکار کی عطا ہے. عام طور پہ دنیاوی طور پہ کسی بندے کو تھوڑا رتبہ مل جائے، تھوڑا پیسہ مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اپنی، کیا کہتے ہیں اس کو، پہلا وقت بھول جاتا ہے کہ یار میں پہلے اتنا صاحب علم تو نہیں تھا، یا میں پہلے اتنا امیر تو نہیں تھا، یا میرا عہدہ اتنا بڑا تو نہیں تھا. تو آج تھوڑا سا پڑھنا آ جائے، تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑی دولت آ جائے، تھوڑا رتبہ آ جائے خاندان میں کسی کو، یا کسی کو معاملات ہو جائے گلی محلے میں، تو بندہ آکڑنا شروع ہو جاتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. لیکن یہاں پہ دیکھو کریم آقا، لجپال آقا، سید الانبیاء ہو کر تمام انبیاء، جید انبیاء کرام، مرسلین بھی پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر. اندازہ کر لیں، تمام دنیا نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، اور اتنی بلندیوں پر پہنچ کر وہاں پر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت پر کرم کرنا. تو سرکار ہمیں وہاں بھی یاد فرما رہے ہیں، نہ صرف بلکہ عطاؤں پر عطا کیے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ جو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے ربیع الاول کا انتظار نہ کریں، نہ نماز کا انتظار کریں، بلکہ جب بھی موقع ملے زیادہ سے زیادہ درود و سلام حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کریں. اور اس کے بعد جو سرکار کو زیادہ خوشی ہوگی وہ کس بات سے ہوگی کہ ہم سرکار کے کہنے پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کی سنت پر، اداؤں پر عمل کریں محبت سے. سامعین محترم، میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت قرآن پاک ماشاءاللہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالم کی جگہ ہوتا ہے عالمین. ایک عالم یہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کے حمد ہے، تعریف ہے اس رب کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اب جن جہانوں کو اللہ پالنے والا ہے، جن لوگوں کو اللہ پالنے والا ہے، جن لوگوں کا مددگار اللہ ہے، ان کو عطا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، جن عالمین کو، جن جنات کو، جن فرشتوں کو، جن انسانوں کو، جن جانوروں کو، جن پرندوں کو، اور تمام مخلوقات جو اور سیاروں پر، ستاروں پر کہاں کہاں موجود ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب آپ ان تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ ان تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو ان پر رحمت کی نگاہ نہ ہوتی. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی.
ذرا غور کریں، آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، سمجھ نہیں آئی بات. کیا ہوتا ہے گھر میں، مثال دوں، آپ بچے بھی چونکہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں گھر میں اگر باپ کی سے پٹائی ہو رہی ہو تو کون بچاتا ہے؟ اماں جی. اماں سے پٹائی ہو رہی ہو تو پھر ابا جی بچاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی ایک نہ ایک سخت ہوتا ہے اور دوسرا پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو جب ایک جگہ سے سختی ہو تو دوسری جگہ سے نرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں اپنی زندگی میں ہم کر جاتے ہیں، بے ادبیاں بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا قرآن میں، لیکن ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو پراپر اس طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو ظاہری بات اللہ پاک کو غصہ تو آتا ہوگا نا. دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی تو غصہ آیا نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب دے دیا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑا برا سلوک کیا، اس کو شہید کر دیا، مار دیا اس کو. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اسی طرح کتنے لوگوں نے بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، انبیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، انکار کر دیا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، ان کے علاقوں کو مٹا دیا گیا، ان کے شہروں کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا. لیکن جب بات آتی ہے ہماری تو ہم کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو سرکار کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. تو یہ سرکار کی رحمت ابھی تک موجود ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اٹھا کے نیچے نہیں پھینکا جاتا، ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، اور ہمارے اوپر عذاب الہی پوری قوم کی حیثیت سے نازل نہیں ہوتا. ہاں بس اللہ پاک کبھی کبھی ہمیں تھوڑے سے زلزلے دے کے، تھوڑی سی چیزیں دے کے نا، اللہ پاک کہتا ہے میں تھوڑا سا دیتا ہوں ڈر، تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا ڈر، تھوڑا سا خوف. کبھی کس انداز میں؟ کبھی کیا اسے کہتے ہیں، ان کو بیماریاں ڈال دیتا ہوں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے اندر کچھ پریشانیاں. یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ دیتا ہوں، تو میں کچھ دیتا ہوں، کچھ چیزیں دیتا ہوں. جیسے دیکھو نا، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی ڈینگی کا بخار آ جاتا ہے، کبھی سموگ آ جاتی ہے، کبھی بخار آ جاتا ہے، کبھی ہیضہ آ جاتا ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی کاروبار میں کمی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تمہیں مال دیا وہ واپس لے کے بھی آزماتا ہوں، کبھی تمہیں بیماریاں دے دیتا ہوں وہ دے کے بھی آزماتا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پاک آزماتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بھئی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، تو میرے محبوب کو تم رحمت ہی رحمت پاؤ گے. جب بھی ان کی بارگاہ میں آؤ گے تو رحمت ہی رحمت پاؤ گے. کیوں؟ کہ میرے محبوب کا ہر پہلو رحمت ہے، میرے محبوب کا ہر پہلو رحمت ہے، میرے محبوب کا وجود بھی رحمت ہے، میرے محبوب کا ذکر بھی رحمت ہے، میرے محبوب کا نام بھی رحمت ہے، میرے محبوب کی اطاعت کرو گے وہ بھی رحمت ہے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے وہ بھی رحمت ہے. قرآن میں ہے نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ محبوب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کتنی بڑی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے. سامعین محترم، یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی کہ آپ دافع البلا ہیں، والوبا ہیں، والقحط والمرض والالم ہیں. کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جو اللہ کے بڑے نیک صالحہ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، جو صحیح مومنین ہیں نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جہاں جائیں جس شہر میں تو وہاں پہ عذاب نہیں آتا، وہاں سے قحط دور ہو جاتا ہے، وہاں سے سیلاب نہیں آتے، ادھر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سامعین محترم، جہاں پہ اللہ کے ولی چلے جائیں سرکار فرماتے ہیں وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ خود سرکار تشریف لے آئیں، جہاں خود سرکار تشریف لے آئیں تو خود سرکار کی رحمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو یہ اولیاء کرام پہ جو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے نا، تو یہ بھی سب حضور کا صدقہ ہے. اولیاء کہاں جائیں، جہاں جائیں
تو وہاں سے پاک پتن کو پاک پتن شریف بنا دیں، کتنی بڑی بات ہے، اجمیر کو اجمیر شریف بنا دیں۔ تو یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو کتنا خیر امت کا مقام عطا فرما دیا کہ جناب تم سب سے بہترین امت ہو، کیوں کہ تم میرے سہنے کے کیا ہو، میرے سہنے کے امتی ہو، میرے محبوب کے امتی ہو۔ تو یہ جو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا، یہ سب حضور کا کرم ہے کہ حضور صاحب جود والکرم ہے کہ اپنی امت کو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اپنی امت سے، اپنی امت کے اولیاء سے بھی سرکار محبت کرتے ہیں، اور اپنی امت کے جو گنہگار ہیں نا ان کے اوپر بھی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، کیونکہ میرے آقا محب الفقراء والغرباء والمساکین کے محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں سے میرے آقا محبت کرنے والے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو تو خوش نصیب ہونا چاہیے نا، ہم لوگوں کو خوش نصیب، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہے ہوتے ہیں، یار اے نہیں ملیا تے او نہیں ملیا، چھوٹی چھوٹی دنیاوی معاملات ہمارے اگر خراب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فوراً بد نصیب کہنا شروع ہو جاتے ہیں، لے رب نے ساڑھے نہ لیا کرنا سی۔ ذرا غور کریں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، جو ہر وقت آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ شکر کریں حضور کی دعا کی وجہ سے، ورنہ تو ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو چکے ہوتے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ اب وہ پتہ ہے تباہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے بھی کیا ہوا تھا سوات کلام میں، ابھی یہ جو معاملات ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، کیا تباہ کاریاں، ان سے پوچھے جا کے، ہم تو اپنے گھروں میں پکے مکانوں میں بیٹھے ہوئے، میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا سیلاب کیا ہوتا ہے، تباہ کاریاں کیا ہوتی ہے۔ تو شکر کریں کہ جن کے گھروں میں ایک بندہ ہی زندہ بچا، بس باقی کوئی ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو قیامت آ گئی نا۔ تو اللہ پاک فرماتا بس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت یعنی رحمت للعالمین کا کرم نہ ہوتا تو تمہارے اوپر کیا ہوتا ہے، تم تباہ ہو چکے ہوتے، خاسرین، خسارے میں تم پڑ چکے ہوتے، تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ محبوب کیوں کر عذاب دے اللہ انہیں جبکہ آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ محبوب آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب کیوں دے؟ جو لوگ کہتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا تو بنعوذ باللہ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو سامعین محترم قرآن تو قیامت کے لیے ہے نا۔ جب قرآن قیامت کے لیے ہے تو قرآن کا ہر حکم تا قیامت کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب سورہ انفال میں آیت نمبر 33 کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو میرا محبوب تمہارے لیے کتنا رحمت ہے، ہم پھر بھی درود نہیں پڑھتے اور پھر بھی اس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یار 100 دفعہ پڑھ لیتا تو بڑا ہی پڑھ لیتا میں۔ یہاں پہ کوئی ہمارے ساتھ دنیاوی طور پہ کوئی تھوڑا سا بھلا کر دے، تھوڑا سا راشن دے دے، تھوڑے سے پیسے دے دے، تھوڑی سی ہماری مدد کر دیں تو ہم اس کا منہ سے شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، ایسے ہی ہے نا۔ اور سرکار کے صدقے سے ہم زندہ ہیں اور ہمارے اوپر کیا اس سے کہتے ہیں عذاب نہیں نازل ہو رہا۔ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں، گناہ کتنے زیادہ ہیں، کتنا ہم قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں، کتنا حدیث پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی دیکھیں اللہ رب العزت کتنا عطا ہمیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ کہیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری ہم سب کی ساری جو بہاریں ہیں، سارا وقار، ساری عزتیں، سارا یہ جو صحتیں، تندرستی، شفا، یہ اللہ نے جو مسکراہٹیں جو ہم سب کے چہروں کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کا کبھی بول بھی لیا کریں یار، اگر نہیں بولیں گے تو دیکھیں ماننا چاہیے، کہیں پہ ماننا پڑتا ہے، کہیں پہ اظہار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو پتہ چلا نا کہ کچھ کافر شاعر ہیں، انہوں نے بے ادبی کے الفاظ کہے ہیں آپ کے متعلق، تو آپ کا دل مبارک دکھا، تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میری نعت کہے، جو میری تعریف میں کچھ کلمات کہیں؟ تو اس ٹائم صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے سرکار کی نعت پڑھی، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین
کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتا کیسے، کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ جیسے آپ نے خود فرمایا ہو کہ مولا مجھے ایسا بنانا، مجھے اتنا اس انداز سے بنانا، کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں خود سرکار کی تعریف کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ محبوب مکھچند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کہ تیری مکھڑے کی قسم، تیری حسین زلفوں کی قسم۔ محبوب اگر چادر اوڑھ کے لیٹتے ہیں نا، آرام کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے چادر اوڑھنے کی بھی قسم۔ محبوب کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں میرا خلیل چلتا تھا، میرے خلیل نے یہاں عبادت کی، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ ذبیح اللہ آئے، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ 70,000 انبیاء آئے۔ محبوب اس لیے محبت کرتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اس کی گلیوں میں آپ چلا کرتے تھے، آپ چلا کرتے ہیں اس کی گلیوں میں، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو مجھ سے اور آپ سے اللہ کو جو محبت ہے نا، جو پیار ہے، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، جو ہم رزق حلال کھاتے ہیں، جو ہمارے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ سب حضور کا کرم ہے، یہ حضور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے محبت سے جب بھی نعرہ لگائیں تو محبت سے ضرور نعرہ لگایا کریں کہ اللہ رب العزت نے حضور کا صدقہ ہم پر کرم کیا۔ محبت سے کہیے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ سامعین محترم، ایک اور آیت ہے بڑی پیاری سی، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ میں 128 آیت نمبر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ مطلب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، یہ ماں باپ سے پوچھیں جن کے اولادیں ہوتی ہیں نا، اولاد کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنوں تم سب کو، جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، مومنوں جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرے محبوب کو کیا ہوتا ہے، ان کو بہت تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے بہت زیادہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ طالب ہیں، آرزو مند رہتے ہیں کہ مولا میرے امت کے اوپر خاص کرم کر دیں، مولا ربی حبلی امتی۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ کو قبر میں جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا، تو جب انہوں نے لٹایا نا تو انہوں نے ہوتا ہے نا کہ کپڑا کھول کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا چہرہ، تو ان کی بڑی آرزو تھی کہ میں سرکار کا چہرہ مبارک کی آخری مرتبہ زیارت کر لوں۔ تو جب انہوں نے کپڑا مبارک ہٹایا جسے ہم کفن کہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، لب مبارک ہل رہے تھے، اور انہوں نے خیال کیا کہ میں قریب ہو کے سنتا ہوں کہ سرکار اس حالت میں وصال ہو چکا ہوا ہے، لیکن سرکار قبر میں اس حالت میں کیا فرما رہے ہیں۔ جب انہوں نے قریب کیا اپنے کان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے، تو آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت پر کرم فرما دے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا، مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے، دوزخ سے بچ کے
جنت میں نہ چلا جائے۔ سامعین محترم، یہ جو آج میں نے ابھی بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک جھلک، ایک انداز جو قرآن پاک کی آیات سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اور بھی بیان کریں گے تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ ہم سب کے کریم آقا، لجپال آقا، رحمت للعالمین آقا، صاحب جود والکرم آقا یہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ عاشقوں کے دلوں کی راحت ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ میرے آقا اپنے فقراء سے، غرباء سے، مساکین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کھا رہے ہیں نا، یہ جو پی رہے ہیں، ہمارے تن پہ جو کپڑے ہیں، یہ بھی سب حضور کا صدقہ ہے۔ یہ جو آج ہم آپ کو آیات سناتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، تو یہ سب حضور کی احادیث سناتے ہیں نا، تو اپنے دلوں کو چمکاتے ہیں۔ آج یہ جو ہماری عزتیں ہیں، کسی پیر فقیر، کسی عالم مفتی کی، کسی بزرگ کی، نعت خوان قاری کی، یہ ہم سب کی جو عزتیں ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ یقین جانیں، جب تک مسلمانوں نے حضور کے کہنے پر عمل کیا، دنیا پر حکومتیں کی، جب عمل کرنا چھوڑ دیا، حضور سے محبت کرنا چھوڑی، تو پھر ہمارے اوپر یہ عذاب آتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا مطالعہ کریں، استادوں سے پوچھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ اصل میں حضور سے آپ کی محبت ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو، دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرمائیں، زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے گھروں میں بھی درود و سلام کی محافل سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔